بہت سارے لوگ مجھے ایک سوال پوچھتے ہیں کہ اصحاب کہف کی نیند کا راز کیا تھا، یعنی وہ کس طریقے سے سوئے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتا ہے کہ اگر تم ان کو دیکھ لیتے تو ڈر کے مارے وہاں سے بھاگ جاتے۔ اب آپ نے اصحاب کہف کا واقعہ سن رکھا ہوگا۔ یہ 7 لوگ تھے، ایک ان کا کتا تھا جس کا نام قطمیر تھا، اور یہ 7 لوگوں کے نام اسکرین پر میں دکھا رہا ہوں۔ یہ 7 لوگ جب ایک بادشاہ کے ڈر سے، بادشاہ جو بہت ہی زیادہ خطرناک تھا، بہت ہی زیادہ کرور تھا، اور وہ یہ چاہتا تھا کہ یہ جو بت پرستی ہے اس پر سارے لوگ آ جائے، لیکن اس میں کچھ ایمان والے تھے جو ان ساری چیزوں میں وشواس نہیں رکھتے تھے، اور ان کا ماننا تھا کہ بھئی یہ ہمارے خدا نہیں ہو سکتے، خدا تو وہ ہے، اور ان کا ایمان اللہ کے اوپر تھا۔ وہ پکے ایمان والے تھے اور اللہ کے ولیوں میں سے ان کو پکارا جاتا ہے، بہت ساری روایتوں سے ثابت ہے کہ وہ اللہ کے ولی تھے۔ تو کہتے ہیں کہ وہ ایک بادشاہ کے ڈر سے وہاں سے bھاگے کہ بادشاہ ہمیں چاہے قتل نہ کر دے، یعنی کہ بادشاہ اس وقت کا بہت زیادہ خطرناک تھا۔ وہ جس کو بھی دیکھتا کہ وہ اس کے دین سے پھر رہے ہیں لوگ تو اس کو قتل کر دیتا تھا۔ یہ 7 لوگ اور ان کا ایک کتا، جب انہوں نے دیکھا کہ بادشاہ قتل کرنے لگا ہے تو انہوں نے اپنا ایمان بچانے کے لیے اور اپنے دین کو قائم رکھنے کے لیے وہاں سے نکل کر بھاگے، ایک غار میں جا کر سو گئے، ایک غار میں جا کر چھپ گئے۔ اب بادشاہ کے جو سپاہی تھے ان کو لگا کہ بھائی اسی غار کے اندر وہ چھپے ہیں، تو انہوں نے ان کو نکالنا نہیں سمجھا، یعنی کہ انہوں نے ان کو نکالنا صحیح نہیں سمجھا، اور انہوں نے اس دیوار کو پیک کروا دیا، یعنی کہ جو غار کا جو منہ تھا جس کے اندر جایا جا سکتا تھا، جو اس کا راستہ تھا، اس کو بادشاہ نے پیک کروا دیا، بند کروا دیا۔ لیکن جو دیوار اٹھا رہا تھا وہ بندہ ایمان والا تھا اور وہ نیک تھا۔ اس نے اس دیوار کو اٹھایا اور اس کے اوپر ایک تختی چڑھا دی کہ فلاں فلاں لوگ اس کے اندر دفن ہیں یا اس کے اندر گئے ہوئے ہیں۔ اس نے اس کے اوپر تختی چڑھا دی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بندوں کو، جو 7 لوگ تھے اور ایک ان کا کتا، ان کو 309 سال تک سلا دیا، اور اللہ کا یہ فرمان ہے کہ ہم نے ان کے کانوں پر نیند کے پردے ڈال دیے۔ اب آپ لوگ سوچ رہے ہوگے کہ کانوں پر نیند کے پردے کیسے چلے گئے، جبکہ پردے تو نیند کے آنکھوں پر آنا چاہیے۔ لیکن سائنس نے ابھی ریسرچ کی اور پتہ لگایا کہ انسان کو نیند ہی آتی ہے کانوں کی وجہ سے۔ اگر انسان کے کانوں کے ڈھکن کھلے رہے تو انسان کو نیند ہی نہ آئے۔ انسان کو سونے کے لیے سب سے پہلے اس کے کان سوتے ہیں، جب جا کر کے انسان سوتا ہے۔ تو انسان کو سونے کے لیے کانوں کا بند ہونا ضروری ہے۔ سائنس نے پوری تحقیق اس کے اوپر کی ہے کہ انسان کو سونے کے لیے کانوں کا بند ہونا ضروری ہے۔ تبھی اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے ان کے کانوں پر نیند ڈال دی، اور یہ 309 سال سوتے رہے۔ جب ان کو تم دیکھتے تو ڈر کے مارے خوف زدہ ہو جاتے۔ اب وہ ڈر کس طریقے کا؟ کیونکہ ان کی آنکھیں کھلی ہوا کرتی تھی، یہ پلکیں بھی جھپکتے تھے اور سانس بھی لیتے تھے، لیکن ان کے کانوں پر ایسی نیند طاری اللہ نے کر دی کہ یہ 309 سال تک سوتے رہے۔ جب وہ وہاں سے اٹھے تو دیکھا کہ ہم تو آدھی یا پھر ایک رات ہی یہاں پر سوئے ہیں۔ باہر نکلے اپنے سکے لے کر کھانا لینے کے لیے، تو وہاں پر پتہ لگا کہ تم تو 309 سال تک سوتے رہے ہو۔ تو وہاں پر جو بادشاہ بدل گیا تھا اس نے ایمان بھی لا لیا، وہ ایمان والا بن گیا، اور پھر سے وہ بندے جو 7 لوگ تھے وہ گئے اور پھر سے غار میں جا کر آرام کرنے لگے، سو گئے۔ اب ان کے ناموں کی بہت ساری برکات موجود ہے، ان کے ناموں میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری برکتیں رکھی ہیں۔ ان کے نام اگر کوئی بندہ پڑھ لے یا پھر لکھ کر پاس رکھے، وہ ہر بلا ہر مصیبت سے بچا رہتا ہے۔ حتیٰ کہ میرے نبی نے فرمایا کہ اپنے بچوں کو، اپنے احبابوں کو، اپنے رشتہ داروں کو اصحاب کہف کے نام سکھاؤ، تاکہ جب بھی کوئی پریشانی آئے وہ اس پریشانی سے بچ سکے۔ اصحاب کہف کے ناموں والی رنگ بھی آپ کو مل جاتی ہے، جو کہ بہت ہی اچھی ہوتی ہے۔ اس کو پہن کر جہاں پر جاؤ گے آپ کو کامیابی دیکھنے کو ملتی ہے، ہر جگہ پر ترقی دیکھنے کو ملتی ہے، رزق میں برکت ہوتی ہے، اور کبھی بھی آپ رسوائی میں، پریشانی میں، مصیبت میں نہیں پھنستے۔ تو یہ مختصر سا واقعہ تھا اصحاب کہف کا، اور بھی اس کے بارے میں ڈیٹیل میں جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔